السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ کل ہم نے اصول 7 پڑھے، یعنی اتفاقی اور اختلافی اصول کون کون سے ہیں، یعنی وہ اصول یعنی وہ عادات جن کے اصل مسئلے بنائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ جو اصول 7 ہیں یعنی اتفاقی اصول ہیں وہ 7 ہیں، اور جو اختلافی ہیں جن میں اختلاف ہے وہ 2 ہیں، اور ان میں اختلاف کیوں کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم نے کل تفصیل سے پڑھا۔ تو راج بات بھی ہم نے پڑھی کہ جن میں اختلاف کیا جاتا ہے جو 2 اختلافی اصول ہیں یعنی 18 اور 36، یہ اصل مسئلہ کبھی نہیں بن سکتے، کیونکہ جس طرح باپ کی موجودگی میں بھائی بہن محروم ہیں، اسی طرح دادے کی موجودگی میں بھی محروم ہوں گے۔ تو آج ہم اصول 7 جو ہیں یعنی جو 7 اصول ہیں جو اصل مسئلے بنتے ہیں، آج ہم ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ تو اصول 7 جو ہم نے کل پڑھے 7 اصول، ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے 2۔ دو کی مثال ہم پڑھ لیتے ہیں کہ 2 اصل مسئلہ کس وقت بنتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک خامند ہے، میت جو یعنی فوت ہوئی ہے اس کا ایک خامند ہے اور ایک ہی بھائی ہے۔ فوت ہونے والی میت کا ایک خامند ہے اور ایک بھائی ہے۔ تو خامند کو ہم نے پڑھا کہ جب اولاد موجود نہ ہوگی تو خامند کو ملے گا نصف یعنی 1/2، نصف 1/2، اور جو بھائی ہے وہ عصبہ بنے گا۔ خامد کو 1/2 یا نصف ملے گا، تو دیکھ لیں مخارج ہمارے پاس کتنے ہیں۔ ایک ہی مخرج ہے وہ ہے اکیلا 2، یعنی 2 یہ ہمارا مخرج ہے۔ اس کو یعنی جو ہم نے 3 طریقے پڑھے تھے ان میں سے جو مرضی طریقہ دیکھ لیں، وہ طریقہ تو اس وقت دیکھے جائیں گے جب مخارج زیادہ ہوں گے۔ اب ایک ہی مخرج ہے تو یہی اصل مسئلہ ہوگا، یعنی 2 ہی ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ 2 میں سے یعنی خامد نصف لے گا، 2 کا نصف کیا ہوتا ہے 1، پیچھے باقی جو مال بچے گا وہ بھائی بطور عصبہ لے جائے گا، باقی پیچھے مال کیا بچا 1 حصہ، 1 پیچھے بچ گیا تو یہ بھائی بطور عصبہ لے جائے گا۔ تو ہمارا اصل مسئلہ کتنا نکلا 2۔ اسی طرح 3 کی مثال پڑھ لیں۔ 3 اصل مسئلہ کس وقت بنتا ہے؟ فوت ہونے والی میت اس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور ساتھ ایک بھائی کر لو یا چچا کر لو، فوت ہونے والی میت کا ایک چچا ہے۔ تو 2 بیٹیاں کتنا لیتی ہیں 2/3، یعنی 1 ہو تو نصف، 2 ہو تو یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3 یعنی ثلثان لیتی ہیں، اور چچا عصبہ بنتا ہے۔ 2/3 اس میں 3 ہے اور 3 ہی مخرج اور 3 ہی اصل مسئلہ ہے۔ 3 یعنی کسی مال کے 3 حصے کیے جائیں تو اس کا ثلثان کیا بنتا ہے؟ کسی مال کے 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے جو 2 حصے ہیں وہ ثلثان ہوتے ہیں۔ کسی مال کے 6 حصے کیے جائیں اس میں سے 4 ثلثان ہیں۔ اگر کسی مال کے 12 حصے کیے جائیں تو اس میں 8 ثلثان ہیں۔ اسی طرح 24 کسی مال کے حصے کیے جائیں تو اس میں ثلثان کیا ہے؟ اس میں 16 ثلثان ہے۔ تو ہم نے 3 حصے کیے مال کے، اس میں سے 2 ثلثان ہیں، یعنی ثلثان 3 کا کیا بنا 2، اور پیچھے ایک حصہ رہ گیا وہ چچا بطور عصبہ لے جائے گا۔ یہ 3 کی مثال ہوگی۔ اسی طرح ہم نے اصل مسئلہ پڑھا تھا کہ 4 بن جاتا ہے، 4 کی مثال۔ 4 اصل مسئلہ کس وقت بنتا ہے کہ خامد ہو، اس کی ایک بیٹی ہو اور ایک بھائی ہو، یعنی فوت ہونے والی میت کا ایک خامد ہے، ایک بیٹی اور ایک بھائی ہے۔ خامد اولاد کی موجودگی میں ربع لیتا ہے، ربع یعنی 1/4، بیٹی 1 ہو تو نصف لیتی ہے 1/2، بھائی عصبہ بنتا ہے۔ یہ ورثاء ہیں، یہ ان کے حصص ہیں، اور آگے ان کو حصہ ملے گا کتنا، اصل مسئلہ کتنا بنے گا تو دیکھ لیں۔ اگر ہم LCM یعنی ضو اضافے کل نکالیں تو پھر بھی ہمارا 4 نکلے گا۔ اگر ہم نے وہ تماثل تداخل توافق تباین والی پڑھی ہے کہ
تداخل یہاں پہ ہو رہا ہے، یعنی 4 اور 2 پورا پورا 4 میں داخل ہو رہا ہے، تو اسی لیے اصل مسئلہ کتنا بنے گا؟ 4 بنے گا۔ 4 میں یعنی خامن جو ہے وہ ربو لے گا، ربو 4 کا ربو کیا ہے؟ 1، چوتھا حصہ یعنی 1 لے گا، اور بیٹی نصف لے گی، 4 کا نصف ہے 2 اور 1 3 ہو گیا، پیچھے باقی جو مال بچا وہ بھائی بطور عصبہ لے جائے گا۔ یہ 4 کی مثال ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اصل مسئلہ 6 بنتا ہے۔ 6 ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ فوت ہونے والی میت کا ایک باپ ہے اور ایک ہی بیٹا ہے۔ باپ کتنا لیتا ہے؟ باپ سدس لیتا ہے، باپ سدس لیتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا جب بیٹا آ جائے تو باپ سدس لیتا ہے، اگر بیٹے بیٹیاں اکٹھے آ جائیں پھر بھی سدس لیتا ہے، اگر اکیلی بیٹیاں آ جائیں پھر وہ سدس بھی لیتا ہے، عصبہ بھی بنتا ہے۔ تو باپ یہاں پہ سدس یعنی 1/6 لے گا اور بیٹا عصبہ بنے گا۔ 1/6 یعنی 6 اور 6 ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ 6 میں سے یعنی چھٹا حصہ، باپ کا جو چھٹا حصہ وہ کیا بنے گا؟ 1، اور پیچھے 5 جو رہے گا وہ بیٹا بطور عصبہ لے جائے گا۔ اس طرح 6 کی ہم نے مثال پڑھ دی۔ آگے 8 کی مثال۔ 8 مثال کے طور پر ایک بیوی ہے خامد کی، ایک بیوی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ فوت ہونے والی میت کی ایک بیوی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ بیوی اولاد کی موجودگی میں سمن لیتی ہے یعنی 1/8، اور جو بیٹا ہے وہ عصبہ بنے گا۔ 1/8 یعنی 8 ہے تو 8 ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ 8واں حصہ بیوی کا کیا بنے گا؟ 1، اور باقی جو 7 ہے وہ بیٹا بطور عصبہ لے جائے گا۔ تو 8 کی مثال ہوگی، پیچھے رہے گی 12 اور 24 کی مثال۔ یہ ہمارے کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5، ہم نے 7 اصول پڑھے تھے، اصول 7، 5 اور 2۔ ہم اب 12 اور 24 کی مثال پڑھ لیتے ہیں۔ بارہ کی مثال۔ بارہ کی مثال ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہے، تو وہی ہم مثال کو دہرا لیتے ہیں کہ فوت ہونے والی میت کا ایک خامد ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک چچا ہے۔ خامد اولاد کی موجودگی میں ربو لیتا ہے یعنی 1/4، بیٹی نصف لیتی ہے 1 کو تو 1/2، پوتی بیٹی کے ساتھ آ گئی تو سدس لے گی 1/6، اور چچا عصبہ بنے گا۔ یہ ہمارے پاس مخرج ہیں 4 2 6۔ 2 کا 4 میں تداخل ہے، 6 اور 4 کا آپس میں توافق ہے، تو 4 کا وفق اصغر 2 ہے اور 6 اور 2 12۔ اور ویسے بھی دیکھ لیں جو 6 ہے وہ دوسرے گروپ میں سے ہے، 4 اور 2 پہلے گروپ میں سے ہے، تو اس حالت میں بھی اصل مسئلہ 12 بنے گا۔ اصل مسئلہ 12 میں سے چوتھا حصہ خامد کا 3 اور نصف 12 کا نصف ہے، 12 کا نصف 6 ہے، اور 12 کا جو سدس ہے وہ 2 ہے، 6 اور 2 8، 8 اور 3 11، اور 1 پیچھے رہ گیا وہ چچا بطور عصبہ لے جائے گا۔ اسی طرح 24 کی مثال پڑھ لیتے ہیں کہ فوت ہونے والا خامد ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور ایک باپ ہے اور ایک ہی بیٹا ہے۔ فوت ہونے والی میت کی بیوی ہے، اس کا باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ اولاد کی موجودگی میں بیوی سمن یعنی 1/8 لے گی، باپ سدس لے گا اور بیٹا عصبہ بنے گا۔ سمن
اور سدس یعنی 1/8 اور 1/6. 8 اور 6 ہمارے پاس مخارج ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا پہلے گروپ میں سے 8 اگر آ گیا ہے اور دوسرے گروپ میں جو مرضی آ جائے اصل مسئلہ 24 بنتا ہے. تو اصل مسئلہ ہمارا 24 ہوا. 24 کا جو سمن ہے وہ ہے 3. سدس جو ہے 4 اور 3 ہو گئے 7. اور باقی جو مال بچا ہمارا وہ بیٹا بطور اسبہ لے جائے گا. تو 24 میں سے 7 نکال دیں, پیچھے رہ گیا 17 بطور اسبہ بیٹا لے جائے گا. تو یہ جو کل ہم نے اصول سوا پڑھے یعنی جو 7 اصول پڑھے, آج ہم نے ان کی مثالیں پڑھی. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.